رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سنن ابی داود میں حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں، سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ذکر فرماتے ہیں کہ جب جنوں کا وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا امتک ان یستنجو بعظم او روثۃ او حممۃ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت کو اس بات سے منع کریں کہ وہ ہڈیوں کے ساتھ استنجا کریں اور گوبر کے ساتھ استنجا کریں یا کوئلے کے ساتھ استنجا کریں، تو آپ ان چیزوں سے منع فرما دیں کہ وہ آپ کی امت کے لوگ ان چیزوں کے ساتھ استنجا نہ کیا کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب یہ عرض کی گئی جنوں کی طرف سے تو فنہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ذلک، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع فرما دیا، یعنی ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا، کوئلے کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا، اور اسی طرح گوبر کے ساتھ آپ نے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ اب وجہ ممانعت کیا ہے تو علماء فرماتے ہیں، اور اس طرح دوسری حدیث پاک میں بھی آیا، جامع ترمذی میں وہ حدیث پاک موجود ہے، وہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تستنجو بعظام، فرمایا کہ تم ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرو، اور اسی طرح فرمایا کہ او بالروث، او تم جو ہے گوبر کے ساتھ استنجا نہ کرو، اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے، تو فرمایا کہ یہ ان کی غذا ہے۔ تو اب ممانعت کی وجہ معلوم ہو گئی اس حدیث پاک سے کہ آپ نے کیوں منع فرمایا، اور جن یہ کیوں آپ کی بارگاہ میں عرضی لے کر آئے تھے کہ آپ جو اپنی امت کو ان چیزوں سے استنجا کرنے سے منع فرما دیں، تو اس حدیث میں واضح ہو گیا کہ یہ چیزیں جنوں کی غذا بنتی ہیں۔ اب اس میں ایک چیز تو ہڈی بیان کی گئی کہ یہ جنوں کی جو ہے وہ خوراک ہے، اور پھر بہت ساری شروحات میں یہ بات واضح طور پر ہمارے علماء نے لکھی ہے کہ جس وقت انسان جو ہے وہ گوشت ہڈی سے الگ کر کے اس کو استعمال کر لیتا ہے اور ہڈی پھینک دیتا ہے، تو پھر اسی ہڈی کو اللہ تعالیٰ جنوں کی غذا بناتا ہے، کہ جن وہ ہڈیاں جب اٹھاتے ہیں تو پھر ان پر گوشت لگتا ہے اور دوبارہ وہ ان کی خوراک کے قابل ہوتی ہیں۔ تو اس بنیاد پر پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع فرمایا، اور اسی طرح فرمایا کہ جو گوبر ہے تو یہ ان جنوں کے جو جانور ہیں ان کے جو چار پائے ہیں تو ان کی یہ خوراک بنتا ہے کہ ان کے لیے چارہ کا کام دیتا ہے گوبر، تو اس سے استنجا کرنا منع فرما دیا۔ اسی طرح اس میں ظاہری بات یہ بھی ہے کہ گوبر خود ناپاک ہے، تو پھر وہ صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہ کیسے بنے گا جو خود ناپاک ہے؟ تو ایک وجہ گوبر سے ممانعت کی یہ بھی ہے، اور دوسری وجہ جو اس حدیث میں آئی فرمایا کہ یہ تمہارے بھائیوں جنوں کی جو ہے وہ غذا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ کوئلے سے منع ہے۔ اب کوئلے کے بارے میں صراحت تو نہیں ہے کہ یہ جنوں کی غذا ہے کہ نہیں ہے، ہوگا کوئی ان کا معاملہ کوئلے کے حوالے سے کہ ان کے لیے کوئی نفع مند ہوگا، یا ظاہری طور پر جو کوئلے کی ممانعت ہے تو وہ یہ بھی ظاہر ہے کہ کوئلہ کوئی صفائی والی چیز نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ اگر ہاتھوں میں پکڑیں تو ہاتھ کالے ہو جائیں، اسی طرح جسم کے ساتھ لگے، کپڑوں کے ساتھ لگے تو کپڑے اور جسم کالے ہو جائے، تو اس طرح جو ہے یعنی وہ الٹا صفائی اور نظافت کے آلودگی پھیلاتا ہے، تو اس وجہ سے ان چیزوں سے استنجا کرنا منع کیا گیا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام صرف انسانوں کا دین نہیں ہے بلکہ یہ سارے جہانوں کا دین ہے۔ اس اسلام نے جنوں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں، تو فرمایا کہ ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کرنا، تم نے گوبر کے ساتھ استنجا نہیں کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے بھائی جو جن ہیں تو ان کی خوراک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جنوں کے حوالے سے قرآن مجید کی دو صورتوں میں بیان ہوا، سورہ احقاف میں، سورہ جن میں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، ایمان لائے، اور پھر جو ہے یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے قرآن پاک کو سنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مختلف شریعت مطہرہ کے مسائل بیان فرمائے۔ تو قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی جس طرح یہ احکام انسانوں پر لاگو ہوتے ہیں، اسی طرح احکام شریعت جو ہے وہ جنوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ انسان بھی شرعی احکام کے مکلف ہیں تو جن بھی شرعی احکام کے مکلف ہیں، تو اسلام نے ان سب کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔